آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ گرمی کے موسم میں ٹھنڈے ملک میں چلے گئے، ٹھنڈی کے موسم میں گرم ملک میں چلے گئے۔ ابھی جنوری میں بہت ٹھنڈک پڑ رہی تھی، ابتدائی ایام میں چھٹی ہو گئی، ہم لوگ تو چلے گئے کیرلا، کرناٹک، ممبئی، گجرات، راجستھان چلے آئے، ہو گئے مبلغ اسلام، بن گئے مبلغ اسلام۔ ٹھنڈک کے موسم میں گرم ملک میں جا کر اور گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈی جگہوں پہ جا کر دو چار مجلسیں کر لینے سے آدمی مبلغ اسلام نہیں بنتا ہے، اس کے لیے سنگلاخ وادیوں کی زیادہ پیمائی کرنی پڑتی ہے، پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، اجنبی ماحول میں جا کر مسکرانے کا ہنر سکھانا پڑتا ہے، اور جو بے ہنر ہوتے ہیں ان کو علم و حکمت کا توشہ دینا پڑتا ہے۔ یہ کام پوری جماعت میں اگر کسی نے اعلیٰ پیمانے پر کیا ہے تو اس ذات کا نام علامہ عبدالعلیم بیٹھی، مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ، وہ آفاقی شخصیت تھی۔ مگر آگے جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لیجئے گا، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا مبلغ، 70,000 غیروں نے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر دولت ایمان پائی تھی، 70,000، جس میں بڑے بڑے دانشور، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بیرسٹر، بڑے بڑے امیر کبیر ہوتے تھے۔ وہ ذات تھی مبلغ اسلام کی، ایسی عظیم ہستی، ایسا بڑا دانشور، ایسا عظیم مبلغ، مگر جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے سبحان اللہ تو کیا عرض کرتا ہے؟ اے میرے امام، تمہاری شان میں کیا بتاؤں، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاء شہ احمد رضا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ اعلیٰ حضرت یہ صرف ایک مولوی اور شاعر کا نام نہیں ہے، میرے مبلغ اسلام کی زبان میں نائب غوث الورا کا نام امام احمد رضا ہے، امام اہل سنت کا نام امام احمد رضا ہے، امام الاتقیاء کا نام امام احمد رضا ہے، امام المصنفین والمحشین کا نام امام احمد رضا ہے۔ آگے مبلغ اسلام فرماتے ہیں تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، دنیا میں جو سچا علم ہے وہ علم امام احمد رضا ہے، اس لیے اس ڈگر سے کوئی ادھر ادھر اگر ہوا اور کہتا ہو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو انہوں نے بھی بہت کچھ باتوں میں اختلاف کیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، تو یہ منہ اور مسور کی دال، شکل چڑیوں کا مزاج پریوں کا، ایک گاٹھ ہلدی جس کے گھر میں آ جائے وہ پنساری ہونے کا خواب نہ دیکھے۔ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں اس وقت جتنے علماء ہیں، اور صرف یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کے جتنے علماء ہیں، ان سارے علماء کے علم کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور امام احمد رضا کے ایک شاگرد کے علم کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو اس شاگرد کے علم کا پلہ سب پر بھاری نظر آئے گا۔ لا ذرا ہندوستان میں کون ہے جو میرے صدر الشریعہ کا مقابل ہے؟ کون ہے ہندوستان میں جو ملک العلماء کا مساوی ہے؟ کون ہے ہندوستان میں جو صدر الافاضل جیسا مفکر، محدث، مفسر، جو صدر الافاضل جیسا دانشور، ان سے جیسا بڑا سیاسی کون ہے ہندوستان میں؟ لائیے میری نظروں کے سامنے، نہیں ملے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یہ رسول پاک کی عطا ہے،
اسی لیے امام احمد رضا نے اپنی کتاب کا نام العقائد النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا ہے، یعنی فتاوی رضویہ میں جو کچھ بھی ہے، علم کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ گنبد خضرا کے مکی کی عنایت ہے، وہاں سے وہ عنایت فرماتے ہیں اور احمد رضا اس کو لکھتا ہوا چلا جاتا۔ اسی لیے دنیا کہہ رہی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔